سورۃ الحشر کی ابتدائی آیات۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب۔ گزشتہ درس میں سورۃ مبارکہ کا تعارف اور اس کے نازل ہونے کا پس منظر، اس کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی۔ مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں ایک بہت بڑی تعداد میں یہودیوں کے مختلف قبائل آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کے ساتھ معاہدے کیے اور مل جل کے رہنے کے لیے ایک لاہ عمل تیار کیا، جس میں ایک بنیادی شک یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کسی طرح کی کوئی غداری نہیں کریں گے۔ مدینہ منورہ کی ایک اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے، اس کی ہم سب حفاظت کریں گے۔ کسی ایک گروہ پر کوئی باہر سے دشمن حملہ آور ہوگا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اگر سارے مقابلہ نہ کر سکے تو کم سے کم دشمن کا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ یہ معاہدات طے ہوئے، اور انہی معاہدات میں ایک یہ بھی طے ہوا کہ اگر ہم حلیفوں میں سے جتنے معاہدے کے اندر شامل ہیں، ان میں سے کسی کا کوئی بندہ غلطی سے قتل ہو جائے تو دیت سب مل کر ادا کریں گے۔ یہ اسلام کا ایک اصول ہے۔ بعض اوقات قاتل کی طرف سے دیت سارے اہل محلہ کو دینی پڑتی، سارے رشتہ داروں کو دینی پڑتی، تاکہ یہ لوگ بھی اس بات کا خیال کریں کہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ سارے مل کر اس کی دیت ادا کرو۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے غلطی کے ساتھ دشمن سمجھ کر انہوں نے ایک بندے کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ دشمن نہیں، حلیف قبیلہ تھا۔ اب جب اس طے ہوا، تحقیقات ہوئی، تفتیش ہوئی، تو پتہ چلا کہ قاتل نے واقعتاً غلطی سے قتل کیا ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا، لہذا دیت ہوگی۔ دیت کے لیے اب مسلمان بھی دیت دیں گے، یہودیوں کے قبائل بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ بھی دیت ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر سے بھی کہا کہ بھائی یہ دیت تمہارے اوپر بھی بنتی ہے، تم بھی ادا کرو۔ آپ ان سے دیت وصول کرنے کے لیے ان کے علاقے میں گئے،
علماء نے لکھا ہے مدینہ منورہ سے کوئی 2-3 کلومیٹر فاصلے پہ ان کا علاقہ تھا، بہت بڑا قلعہ تھا جہاں یہ سب آباد تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جی ہم آپ کو دیت دیتے، آپ یہاں بیٹھے، ہم اکٹھی کرتے اور اکٹھی کر کے آپ کے حوالے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پہ بٹھا دیا اور خود یہ سازشیں کرنے لگے کہ کہیں سے جا کر جہاں آپ بیٹھے ہیں اوپر چھت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بڑا بھاری پتھر یا کوئی چکی کا ایک پاٹ وہ آپ پہ گرا دیا جائے اور خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں پہ شہید کر دیا جائے۔ یہ لوگ اس سازش کے تانے بانے بن رہے تھے، ادھر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آگاہ کر دیا، میرے محبوب آپ یہاں نہ بیٹھیں، یہ لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، لہذا آپ یہاں سے اٹھ کے واپس چلے جائیں اور پھر ان غداروں کا ان کو عبرتناک سزا دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ ساتھ تھے ان کو لیا اور وہاں سے اٹھ کے آ گئے، اور پھر ان کی سازش جب ناکام ہو گئی تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا، بھئی تم نے غداری کی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، مجھے قتل کرنے کے پروگرام بنائے، اب تمہارا ہمارا معاہدہ ختم، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، مدینہ منورہ چھوڑ دو، اب نکل جاؤ کہیں اور چلے جاؤ۔ یہ جانا چاہتے تھے، ان کے اندر مقابلے کی ہمت نہیں تھی، لیکن کچھ لوگوں نے ان کو سہارا دے کے کہا نہیں تم بہادر ہو، تم دلیر ہو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارے قلعے مضبوط ہیں، لہذا تم مقابلہ کرو، کہیں نہ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک لشکر لیا اور ان پہ چڑھائی کی، یہ قلعے میں محصور ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے قلعے کا محاصرہ کیا اور ان کے دائیں بائیں جو باغات تھے کھجوروں کے یا ارد گرد جو ان کے علاقے تھے، زمینیں تھیں، ان کو آپ نے قبضہ کر کے ان کو جلانا شروع کیا یا ان کو خراب کرنا شروع کیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ مجبور ہو کر علاقہ چھوڑ دیں تاکہ خون ریزی سے بچا جا سکے، کیونکہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی ساری جنگوں میں یہی چاہتے تھے کہ کم سے کم انسانیت کا خون بہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 27 غزوات جن میں آپ شامل ہوئے اور بہت ساری جنگیں جو صحابہ اکرام نے لڑی، ٹوٹل ملا کر بمشکل 1200 کافر تھے جن کا خون بہا اور اسلام کی ایک سلطنت عظمیٰ جو ہے وہ قائم ہوئی۔ ورنہ آپ حضرات دیکھیں آج جنگی حالات میں، بلکہ جنگی حالات کے بغیر بھی روزانہ کی تعداد میں 5-10 ہزار بندے ویسے ہی پھڑکا دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بدامنی ہے، پوری دنیا کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ جہادی دور کے اندر بمشکل 1200 افراد کافروں کے بنے گے۔ یہ اس لیے کہ رحمت کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی ہوا کرتی تھی کہ انسانیت کا خون نہ بہے اور اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چل جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کا جب یہ محاصرہ ہوا اور آپ نے ان کے گرد گھیرا تنگ کیا تو پھر یہ معاہدے پہ اترے کہ جناب آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے اب بھی تم نکل جاؤ یہاں سے، علاقہ چھوڑ دو، اور یہاں تک بھی آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ گھر کا جو سامان تم لے جا سکتے ہو وہ بھی لے جاؤ۔ آج کوئی ایسا فاتح کر سکتا ہے؟ کوئی دنیا میں آج غالب آئے اور وہ یہ کہے کہ جو سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ؟ آج تو جو ہوتا ہے اس پہ بھی قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ آپ نے ان سے کہا کہ تم لے جاؤ، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے
کہ انہوں نے چھتیں توڑ کے اس میں جو اس زمانے میں چھتیریاں یا لکڑی کے جو بالے ڈالے ہوتے تھے چھتوں کے لیے وہ بھی نکال کے لے گئے، اور یہاں تک کہ دروازے اور کھڑکیاں بھی اکھاڑ کے لے گئے۔ آپ نے اس کی بھی اجازت دی، جاؤ علاقہ خالی کرو، سب لے جاؤ۔ اللہ پاک نے اسی کا تذکرہ یہاں پہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت مبارکہ کا آغاز سبح کے لفظ سے کیا، یہ مسبحات میں سے دوسری صورت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سبح للہ، تسبیح بیان کی اسی اللہ کی، ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس چیز نے جو زمین میں، کائنات کی ہر مخلوق کس کی تسبیح بیان کرتی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور دوسری جگہ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا کائنات کی ہر چیز اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ ہمیں تو یہ محسوس ہو رہا ہے نا کہ یہ چڑیاں بول رہی ہیں بس، حالانکہ یہ چڑیاں بول نہیں رہی، یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی۔ اسی طرح دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، علماء نے لکھا ہے سب پتا پتا، ڈالی ڈالی، ایک ایک ذرہ پانی کا، ایک ایک قطرہ، سب اللہ کے پاک نام کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ فرمایا کائنات میں جو کچھ ہے آسمانوں زمینوں میں سب اللہ کے نام کی تسبیح کر۔ اور بھائیو عزیز دوستو، یہ تسبیح اللہ کو بڑی پسند ہے۔ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، مشہور حدیث ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ دو کلمات ایسے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حبیبتان الی الرحمن، یہ دونوں کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، بڑے ہی پسند ہیں، اور یہ دونوں کلمے زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان، اور یہ دونوں کلمات میزان عمل کے اندر بڑے بھاری اور وزنی ہیں، ثقیلتان فی المیزان۔ تو ہم کوشش کیا کریں کہ ہر وقت اپنی زبان پہ اللہ کی تسبیح رکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ مبارکہ کو اس تمہید سے شروع کرنے کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، غالب ہے، ایسا غالب ہے کہ چاہے تو اپنی بات زبردستی منوا سکتا ہے، لیکن وہ حکیم بھی ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے انسانوں کو اختیار دیا، مجبور نہیں کیا، اپنی مرضی سے اللہ کے دین پہ چلے، نفس پرستی پہ کرنی ہے اپنی مرضی سے کریں، رب کی مرضی پہ چلنا ہے اپنی مرضی سے چلیں۔ انسان نہ تو بالکل مجبور ہے نہ ہی با اختیار ہے، ایک حد تک اللہ نے انسان کو اختیار دیا اور اسی اختیار پہ اس کی جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو جنت نصیب فرمائے۔ بنو نذیر کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے هو الذی، وہی اللہ ہے، اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، جس نے اہل کتاب کے کافروں کو نکالا، یہاں سے بے دخل کیا، علاقہ چھوڑنے پہ، قلعہ چھوڑنے پہ مجبور کیا۔ کس نے مجبور کیا؟ اللہ رب العالمین۔ وہی اللہ ہے جس نے نکالا ان اہل کتاب کے کافروں کو من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے حشر میں۔ کل کے درس میں عرض کر چکا ہوں، حشر کا لفظی معنی جمع ہونا، اور اکٹھا لشکر جب کسی جگہ جائے تو اس کو حشر کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا حشر جب مسلمان یہودیوں کے خلاف اکٹھے ہوئے اور ان پہ حملہ آور ہوئے، اس کو اللہ پاک نے پہلا حشر فرمایا۔ اور دوسرا حشر علماء فرماتے جب یہ خیبر میں اکٹھے ہو گئے، سارے یہودی خیبر میں جمع ہو گئے،
تو آپ نے وصیت کی تھی اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، خیبر سے آپ نے نکال دیا، خیبر کو بھی فتح کیا، اس کو اللہ پاک نے، علماء نے اس کو حشر ثانی فرمایا، دوسرا حشر۔ اور پھر خیبر سے نکلنے کے بعد یہ عرب کے دوسرے علاقوں میں اکٹھے ہو گئے، وہاں سے آپ وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے بعد ان کو عرب کے ہر علاقے سے نکال دیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں پورا عرب اور حجاز یہودیوں سے خالی کرا دیا۔ آج دوبارہ اپنی سازشوں کے ذریعے، اپنی جو ہے وہ گماشتوں کے ذریعے اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یہ یہودی پھر عرب کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت اور حمیت نصیب فرمائے اور ان یہودیوں کو عرب کے مقدس سرزمین سے الگ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ ان کو پہلے حشر میں ان کے گھروں سے نکالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ما ظننتم ان یخرجوا، تم نہیں سمجھتے تھے کہ یہ نکلیں گے۔ بعض مسلمانوں کا خیال بھی تھا کہ یار بڑے مضبوط ہیں، قلعے بڑے ہیں، معاشی طور پہ بڑے مضبوط ہیں، خوراک کے بڑے ذرائع ہیں، یہ کیسے قلعہ چھوڑیں گے؟ اور اللہ فرماتے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، مانعتهم بچا لیں گے، حصونہم ان کے قلعے، من اللہ اللہ سے۔ تم بھی یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ ان کو کیسے یہاں سے نکالا جائے گا، اور وہ یہودی بنو نذیر کے وہ بھی سمجھ رہے تھے ہمارے قلعے ہمیں بچا لیں گے، لیکن اللہ فرماتے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ ان کے پاس آیا وہاں سے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ آیا کا کیا مطلب؟ اللہ کا امر عذاب آیا، اللہ کا حکم عذاب آیا۔ اللہ ان کے پاس آئے نہیں، یہ نہیں مطلب کہ اللہ کی رحمت آ گئی، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پہ ایسا رعب ڈالا اور اللہ نے ان کو ایسا خوف زدہ کیا جیسا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ فرمایا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں اسلام کا رعب ڈال دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈال دیا۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چند خصوصیات بیان فرمائی جو اللہ نے مجھے خاص طور پہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان میں ایک خصوصیت آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد کی رعب کے ساتھ، میرا دبدبہ رعب اللہ نے ایسا جما دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پہ ہوگا اور وہ میرے رعب سے ڈرے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ کی خصوصیت ہے۔ آپ جدھر بھی گئے آپ تو آپ ہیں، آپ کے غلاموں نے، آپ کے شاگردوں نے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے جس طرف رخ کیا، اللہ نے ان کا بھی رعب لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا دیا، دبدبہ بٹھا دیا۔ آج بھی آپ کی یہ شان ہے کہ بندہ سنت کے مطابق، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے مطابق دین اسلام کے ساتھ کھڑا ہو تو اللہ آج بھی اس کی دھاک کافروں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے، جس کا مشاہدہ ہم اپنے پڑوس میں بھی کر رہے ہیں افغانستان کے اندر، اور آج اس کا مشاہدہ ہم اپنے ملک میں بھی کر رہے کہ سارے ملک کے لبرل داڑھی پگڑی والوں سے خوف زدہ، یہ رعب اور دبدبہ ہے۔ یہ حالانکہ مارتے نہیں ہیں، یہ ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، کسی کا نقصان نہیں کرتے، لیکن یہ سنت کا رعب ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا جلال ہے کہ جناب آپ کے دشمن، اللہ کے دشمن، دین کے دشمن آپ کے غلاموں سے بھی آج کانپتے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، پھر وہ وہاں سے نکلے، کس طرح نکلے کہ یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے خود اپنے ہاتھوں سے، خراب کر رہے تھے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے۔ یہ اشارہ ہے جب انہوں نے دروازے توڑے، کھڑکیاں کھولیں اور اسی طرح چھتوں کو پھاڑ دیا، سب اکھاڑ کے لے گئے، تو گویا اپنے گھروں کو وہ اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر گئے۔ اور رہی کئی کسر مسلمانوں نے نکال دی، فرمایا وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ، کچھ گھر مسلمانوں کے ہاتھوں برباد ہو گئے، جنہوں نے اڑی کی، ضد کی، رکاوٹ بنے، ان کو ایمان والوں نے اللہ کے حکم سے اجاڑ دیا۔ اللہ پاک فرماتے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ علماء نے لکھا ابصار آنکھیں بھی مراد ہو سکتی، عقل بھی مراد ہو سکتی۔ عقل والا دانا بینا انسان وہ ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں نہیں آتا۔ اللہ پاک فرماتے یہ تو میرے تقدیر میں طے تھا کہ ان یہودیوں کو جلا وطن کرنا ہے، ان کو بس یہ سزا دینی کہ یہاں سے نکل جائے۔ فرمایا ولولا، اور اگر ایسا نہ ہوتا، ان کتب اللہ علیہم الجلا، کہ اللہ نے ان پر جلا وطنی لکھ نہ دی ہوتی، اگر اللہ پاک نے ان کے لیے بس یہی سزا طے نہ کی ہوتی کہ ان کو علاقے سے نکالنا ہے، بے دخل کرنا ہے، جلا وطن کرنا ہے، یہ لکھا ہوا نہ ہوتا، تو اللہ فرماتے لعذبہم فی الدنیا، تو دنیا میں ان پہ عذاب آتا، یعنی اگر یہ قلعہ چھوڑ کے بھاگتے نہ تو عذاب میں مبتلا ہوتے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہوتا، وہ تو ہے ہی، اب بھی اگر ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائیں گے وہ اب بھی ہے، دنیا کے عذاب سے بچ گئے، صرف جلا وطن ہوئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ کس لیے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی لی، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے۔ اور فرمایا وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، جو اللہ اور اس کے رسول سے ٹکراتا ہے، جو اللہ سے ٹکراتا ہے، اللہ کی مخالفت پہ تل جاتا ہے، اللہ فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اس کے لیے بڑی سخت سزا ہوتی۔ اسی بنی نذیر کے حالات کا تذکرہ مزید بھی آگے اگلی آیات میں اللہ پاک نے فرمایا، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ، اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت